اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو کہ جس نے اپنی توفیق سے ہمیں اور آپ کو صبح میں اٹھایا اور اپنا ذکر کرایا اور اپنے حبیب کا ذکر کرایا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان نہ تو کوئی بری بات سنے گا اور نہ وہاں پر کوئی غدر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی انسان کو ہوائیں دے گا اور جو اس کے دل میں آئے گا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں گارنٹی کے ساتھ کہ جنت انہیں نہیں ملے گی کہ جن کے دلوں میں نفرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کی خواہش رکھنے والا نمازوں کو چھوڑتا ہو، بے حیائی کرتا ہو، اللہ اس کے رسول کے گھروں کی توہین کرتا ہو، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور نہ کرے اور وہ جو ہے جنت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں انسان کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دے گا اور جو اس کے دل میں آئے گا وہ چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ کہا انسان جب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا نا جنت میں تو اس کو ہر چار جانب سے سلام سلام کی صدائیں آتی ہوگی۔ سلام سلام کی صدائیں آتی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ و سلام کو سنے گا نا تو اس کے دل کے اندر یہ آرزو اور یہ کیفیت آئے گی، یار کاش کہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ جو ہے نا بچپنے میں کر لی ہوتی تو میں نے بہت ساری نیکیاں اور کما لی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی توفیق کی بات ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر شراب پیا، شراب، اور پوری زندگی ان کی شراب میں کٹ گئی اور بعد میں آ کے جو ہے نا جب 2-4 سال زندگی کے بچتے ہیں تو مسجدوں کو بھاگتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ تجربہ کر کے دیکھا کرو۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنی جوانی جو ہے نا وہ عیاشی اور مکاری میں کاٹی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنا ہی سخت دل انسان ہو جب اس کی موت نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو اسے اسلام کی حقانیت اور سچائی معلوم دیتی کہ سچا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ فرمایا اللہ یسمعون فیہا لغوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی بری بات نہ سنو گے الا سلاما، مگر سلام، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس سے بڑی کوئی بات اور ہے؟ انسان کو اتنا بڑا تحفہ دیا جا رہا ہے تو ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن انسان ہے آپ کتنا بڑا نہ صبریلا ہے، صبر بھی نہیں کرتا ہے، شکریلا نہ شکریلا کتنا بڑا ہے۔ زندگی دے دی اللہ نے، اولادیں دے دی اور صاحب اس کے باوجود بھی اللہ کو بھول گئے۔ دنیا میں عیاشی بہت ہو رہی ہے، بڑی دبا کے عیاشی ہو رہی ہے، لیکن کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ اگر کوئی سمجھانے کی بات کہے تو کہتے ہیں یہ وہم ہے، وہم ان کے دل میں۔
ڈرو اللہ سے ورنہ عذاب آتے ہوئے اللہ کا دیر نہیں لگتی ہے. ایک صاحب ناچ رہے تھے, ناچ میں نے پڑھا ہے کتاب میں, امام غزالی کی کتاب میں, وہ ناچ رہے تھے, اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب ڈالا نا ان کے جسم کے اندر کیڑے نکلنے لگے. یہ حدیث کی بات ہے, امام غزالی کی کتاب کیمیاء سعادت نام ہے اس کتاب کا, اس میں پڑھے. اللہ سے ڈرو, برے کام سے جتنی جلدی ہو سکے بچنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا کرو پروردگار ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے. فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا, اور اس کے اندر کوئی بری بات نہ سنیں گے الا سلام, مگر صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہوں گی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو صبح اور شام اچھا کھانا دیا جائے گا. فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اور اس جنت کے وارث جو ہے نا میرے بندوں میں سے وہ بندے ہوں گے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں. کون ہے؟ اچھا علماء بھی سب نہیں ہیں, عالم کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا عالم ربانی, عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, پرہیزگار عالم ہے نہیں, ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے. نیک کسی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے. نیک سب سے بڑا وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے. کیا ہے؟ اللہ کا فضل. اللہ کا دعا مانگا کرو یا اللہ تو ہمارے اوپر فضل فرما دے, اور جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا. ہم تو دوا کے گناہ کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں دن میں, کتنی دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں ڈر رہے اللہ سے. کبھی کبھی میں مدرسے میں لیٹ کے مطالعہ کرتا ہوتا ہوں تفسیر کا, تو میں غور کرتا ہوں شہر میں سے چاروں جانب سے کبھی کہیں سے آوازیں آتی ہیں کبھی کہیں سے. یہ بتاؤ کاش آپ سوچ لو, غور کر لو, اگر اسی آن میں اسی لمحے میں اللہ کا عذاب آ گیا کیا ہوگا یار. غور کرا کرو, تھوڑا سا سوچا کرو. وہ بھی دنیا کما رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا نا, میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا, اور جب تم میری سچائی سے عبادت کرتے تو تمہیں اللہ جو ہے بھوکا نہیں سلائے. بے شک سبحان اللہ. فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اور اس جنت کے وارث میرے بندوں میں سے وہ ہوں گے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک, اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی زمین پر آتے ہیں. بے شک سبحان اللہ الحمدللہ. وہ روح نکالنے جو آتے ہیں نا وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں. حدیث میں آیا جنت میں ایک پیڑ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آپ جو ہے مشاہدہ کیجیے, اللہ کی قدرت وہاں سے دکھتی ہے. پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جی بے شمار ہے, اور کوئی جو ہے اس کی تعداد بھی متعین نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے اس پیڑ پہ جو ہے ہر پتے پہ ہر بندے کا نام لکھ دیا. سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے جب وہ پتا گر جاتا ہے تو انسان بھی چلا جاتا ہے. ابھی کل ایک پرسوں ایک موت ہوئی ہے بریلی شریف میں. ایک وہ بزرگ تھے, وہ گھر سے آئے, وہ مزار پہ بیٹھتے تھے. مزار پہ اللہ والے تھے, نیک آدمی تھے بیچارے, بہت بڑی دعائیں دیتے تھے. مزار پہ بیٹھتے تھے, وہ تقریباً ان کے آبا و اجداد سے چلا رہا ہے. اب وہ صبح کو آئے, مزار پہ آئے 9 بجے کے ٹائم میں, کوئی کچھ نہیں تھا موت کا پتہ انہیں, ٹھیک تھے بالکل. مزار پہ آنے کے بعد میں مریض بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں سب. دیکھو موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, کہیں پر بھی ہو, ہے نہیں, کہیں پر اللہ کو مت بھول, کہیں پر بھی موت آ سکتی ہے. اب وہ بیٹھے تھے صاحب, فرشتے دکھنے لگے انہیں, تو وہ ایک دم اٹھے. آدمی کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے میں بھاگوں, گھر کو بھاگوں. تو بوڑھے ہی تھے, 65 کے قریب ہوں گے. اب جب وہ اٹھے, اٹھنے کے بعد میں فوراً نیچے بیٹھ گئے, ان سے اٹھ ہی نہیں ملا, چل ہی نہیں ملا. اب جب چل نہیں ملا تو وہ جب بیٹھے تو پیچھے کوئی گر گئے بیچارے.
बताओ ये मौत कितनी अच्छी होगी बेहद सब बहुत बढ़िया है। जी, बहुत बढ़िया। अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह हमारी रूह ऐसे निकल जाए हमें मालूम ही ना हो। जी बेशक सुभान रूह निकलने के बड़े सख्त जो है वो हालात हैं, हालात कभी हैं। यहाँ अटकती है, कभी यहाँ अटकती है, कभी यहाँ जी, अटकती है ना, बेशक। बड़ी दुश्वारी से रूह निकलती है। अल्लाह। लेकिन मोमिनों की रूह के बारे में आया कि हुजूर फरमाते हैं मोमिन की रूह ऐसे निकाल ली जाती है ना जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल लिया जाता है, जी जी बेशक कोई तकलीफ भी नहीं होती। जी, जी। फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू, और फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही नाजिल होते हैं। लहू मा बैना अयदीना, उसी का है जो तुम्हारे आगे है। जी सुभान अल्लाह 6 औलादों पे तकब्बुर मत करना, बेशक अल्लाह अकबर माज़रत सब अल्लाह का ही है। जी वो बात। लहू मा बैना अयदीना, उसी का है जो आगे है, वमा खल्फना, और जो तुम्हारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिका, और जो तुम्हारे दरमियान में है। अल्लाह फरमाता है वमा काना रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब जो है ना वो किसी चीज के बारे में भूलता नहीं। बोलता नहीं बेशक सुभान अल्लाह भूल जाए, निजाम कायनात चला रहा वो। जी जी बेशक रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, वो जमीन और आसमान का रब है और जो कुछ उसके दरमियान है। फअबुदूहु, ऐ इंसान तू अल्लाह की इबादत कर, वस्तबिर लिइबादतिही, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पे मजबूती के साथ जम जा। हल तालमु लहू समिया, क्या तू नहीं जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। सुनने वाला भी देखने वाला भी जी मालिक है। या परवरदिगार, जो इंसान गुनाह करते हैं परवरदिगार, और तू जानता भी है, बंदा ये सोचता है या अल्लाह कि लोगों से मैं छुप जाऊंगा, लोगों के दरमियान अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकता। नहीं छुप सकता। परवरदिगार हमें गुनाहों से तौबा करने वाला बना दे। या अल्लाह इस कुरान का वास्ता हमें सच्चा बना दे। आमीन हमारे बुजुर्गों की जबान दराजी जबान चलती है, बुराइयां करते हैं बहुत, या अल्लाह उन्हें भी महफूज फरमा। आमीन अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में हमें नेक बना दे। ये दर्स हुआ आज, क्योंकि ज्यादा मुताला नहीं हुआ था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कसरत के साथ में अब तफसीर कुरान बयान करेंगे। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमें तौफीक दे। अल्लाह में सबको सलामत रखे। व मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।